الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو ہم سب کا مالک اور خالق ہے۔ وہی سب کا حاجت روا مشکل کشا ہے، وہی سب کی بگڑی بنانے والا ہے، وہی رزق میں تنگی کرتا ہے، وہی رزق میں فراخی کرتا ہے، وہی مختار کل ہے، وہی عالم الغیب ہے، غرضے کے ہر چیز کا وہی مالک۔ اس کے بعد بے انتہا بے حساب درود و سلام ہو اس ہستی پر جو رحمت للعالمین۔ میرے بھائیوں، پچھلے 2 جمعوں سے اخلاص کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ اعمال میں اخلاص کی کیا اہمیت ہے، قبولیت اعمال میں اخلاص کی کیا اہمیت ہے، اور اخلاص کسے کہتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم سن چکے۔ آج میں نے آپ کے سامنے اخلاص کے ثمرات، کہ اگر آپ اخلاص اپنے عمل میں کر لیں گے، آپ کے عمل میں اخلاص آ جائے گا تو آپ کو کیا ملے گا، اس کا ثمر کیا ہوگا، پھل کیا ملے گا، یہ آج ہم انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی جو بندے اخلاص اختیار کرتے ہیں، اخلاص کا معنی میں بتا چکا کہ عمل اللہ کے لیے خاص، اللہ کی خوشنودی کے لیے خاص، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خاص عمل کیا جائے، یہ اخلاص ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی خوف اور غم سے آپ کو نجات دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ آیہ مبارکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت بھی کی ہے، جو بھی اپنا چہرہ اللہ کے سامنے کر دیتا ہے، یعنی اللہ کے لیے وہ خالص عمل کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہو۔ میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ خوف ہمیشہ آنے والی مصیبت پر ہوتا ہے، اور غم ہمیشہ گزری ہوئی مصیبت پر ہوتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے، ان پر نہ خوف ہوگا، یعنی ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ اب ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا کہ ہم کوئی اچھا کر کے نہیں آئے، تو نہ پچھلے کا غم ہوگا نہ اگلے کا ڈر ہوگا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ اخلاص اختیار کرنے والے بندوں کو خوف اور غم سے اللہ نجات دے دے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر دنیا و آخرت میں اللہ سر بلندی عطا فرماتا۔ جو لوگ مخلص ہو کر اللہ کو خالص کر کے، اللہ کے لیے خالص کر کے عمل کرتے ہیں، اللہ انہیں دنیا و آخرت میں سر بلند کر دیتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، إِنَّكَ لَن تُخَلَّفُ فَتَعْمَلُ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ آپ کو لمبی عمر دے گا، تو اگر آپ نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی اچھا عمل کیا، إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، اللہ تمہارے درجات کو بھی بلند فرما دے گا اور تمہیں مزید بلندی نصیب فرمائے گا۔ یعنی اخلاص کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی لوگوں کی نظروں میں اونچا کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی سر بلند فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اخلاص اختیار کرنے والوں کو اللہ پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ یہ
تین غار والے جو مشہور واقعہ بارہا اس کا ذکر ہو چکا کہ وہ ایک غار میں پھنس گئے، تو انہوں نے اپنا اپنا عمل جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا. اب وقت نہیں ہے ان تینوں اعمال کا ذکر کرنے کا، لیکن ان تینوں نے اپنے اپنے عمل کو بتایا کہ ہم نے یہ کیا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا، اور اللہ بھی جانتا تھا کہ یہ اللہ کے لیے ہی کیا گیا ہے. اور وہ ان میں سے ہر ایک نے ایک جملہ بولا، اللہم فإن کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهک، اے اللہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے میں نے تیری خوشنودی کے لیے کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا. ایک ان میں والدین کی خدمت کرنے والا تھا، اور اسی طرح ایک جو ہے وہ گناہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہمت دی اور وہ گناہ سے بچ گیا، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے موقع ملا لیکن گناہ سے بچ گیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں کو، اور تیسرا آدمی وہ کسی مزدور کی مزدوری کو اپنے پاس اس نے کاروبار میں لگایا اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں اس میں جانوروں میں اضافہ کر دیا اور سارے اس کو دے دیے. یہ میں نے مختصراً آپ کو بتایا یاد دہانی کے لیے. تو ان تینوں نے جو عمل کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس غار سے، جس کے سے نکلنے کا کوئی ظاہری امکان ہی نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی سننے والا نہیں تھا اللہ کے سوا، تو جب انہوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا حوالہ دے کر یہ بات کہی کہ اے اللہ فَفْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِي، جس مشکل میں ہم پھنس گئے ہیں اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال، یہاں سے نجات دے. تو گویا حدیث میں آتا ہے ہر بندے کی جو دعا تھی تھوڑا تھوڑا وہ بہت بڑی چٹان کی شکل میں جس نے غار کا منہ بند کر دیا تھا، وہ تھوڑا تھوڑا ہٹتے ہٹتے اتنا ہٹ گیا کہ وہ تینوں نکل سکتے. تو یہ معلوم ہوا کہ اخلاص کے نتیجے میں، اخلاص سے کیے ہوئے عمل کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی پریشانیوں سے بھی نجات دیتا ہے. اسی طرح برائی اور بے حیائی سے بچنے کی اللہ توفیق دیتا ہے. اس حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. فرمایا کہ یقیناً وہ عورت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قصد کر چکی تھی، اور وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف بھی قصد کر لیتے یعنی ان کے ساتھ برائی کا، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر انہوں نے اللہ کی برہان کو نہ دیکھا ہوتا. کذالک لنصرف عنہ السوء، اسی طرح ہم نے یہ موقع مہیا کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ انہوں نے برائی والفحشاء اور بے حیائی سے ہم نے اس کو دور رکھا، ہٹا دیا. کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے، اخلاص کے ساتھ کام کرنے والوں میں سے تھا. تو یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ مخلص ہو کر جو عمل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی پھر برائی اور بے حیائی کے معاملات سے بھی بچا لیتا ہے. اسی طرح 5ویں نمبر پر شیطان کی شر سے اللہ حفاظت فرماتا ہے، شیطان کی شر سے بچا لیتا ہے اللہ. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان ہی کے حوالے سے یہ بتایا کہ اس نے کہا قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم. ہاں جی، فرمایا کہ اے اللہ میں نے، اے اللہ، اے میرے رب، تو نے اب مجھے گمراہ کر ہی دیا ہے تو اب میں ان کو چھوڑوں گا نہیں،
آدم کی اولاد کو مزین کر کے برائیوں کو ان کے سامنے رکھوں گا اور انہیں گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اجمعین سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اور آگے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے۔ کیا مانا؟ کہ میرا داؤ ان لوگوں پر نہیں چلے گا جو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں گے، باقی سب کو میں نے پھنسا لینا ہے اور اپنے ساتھ ملا لینا ہے۔ تو اللہ اخلاص سے عمل کرنے والوں کو شیطان کی شر سے بچا لیتا ہے، اس کی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر خاتمہ اخلاص پر ہو تو انسان سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ، جو لا الہ الا اللہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کہتا ہے اور ختم لہو بہا، پھر اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے کہ وہ اس پر قائم ہوتا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ اس نے اللہ کی خوشنودی کے ساتھ کہا تھا، اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اسی کے مطابق عمل کرتا ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ فرمایا دخل الجنہ، یہ شخص جنت میں داخل ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا ومن صام یوما، جو کسی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے ابتغاء وجہ اللہ، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ختم لہ بہا، پھر اسی پر اس کا اختتام ہو جاتا ہے، یعنی اسی روزے کی حالت میں وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، دخل الجنہ، تو سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اور فرمایا من تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ، اسی طرح جو اللہ کے لیے خاص طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے، تو فرمایا ختم لہ، پھر اسی وقت اس کی موت آ جاتی ہے، صدقہ کرنے کے بعد اسی وقت اس کی موت آ جاتی ہے، تو دخل الجنہ، تو یہ شخص بھی سیدھا جنت میں داخل۔ تو میرے بھائیو، معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اخلاص سے عمل کرنے والا اخلاص کی حالت میں فوت ہو جائے، اس عمل کے بعد جو اخلاص کے ساتھ کر رہا تھا اس کے ساتھ ہی اس کی وفات ہو جائے، تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت میں لے جائے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح 7ویں نمبر پر اخلاص کے ذریعے دل پاک ہوتا ہے، اللہ دل کو پاک کر دیتا ہے اخلاص کی وجہ سے۔ ثلاثن، فرمایا 3 چیزیں ہیں، لا یغل علیہن قلب مؤمن، مومن کے دل میں کبھی ان کی موجودگی میں کینہ نہیں آ سکتا۔ فرمایا وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اخلاص العمل للہ، سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا۔ دوسرے نمبر پر والنصیحۃ لولاۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے جو سربراہ ہیں، جو بھی ذمہ داران ہیں، ان کی خیر خواہی کرنا۔ ولزوم جماعتہم، اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، جماعتی زندگی میں آ جانا۔ اور فرمایا فإن دعوتہم تحیط من ورائہم، ان کی جو دعوت ہے، جو یہ دعوت دیتے ہیں، یہی حقیقی اسلام کی دعوت ہے، اور ان کی جو دعوت ہے یہ فرقہ بندی اور دوسرے خرابیوں سے محفوظ رہتی ہے، اور یہ اللہ کی توفیق سے ایسا ہوتا ہے۔ اور 8ویں نمبر پر اللہ کے عذاب سے انسان بچ جاتا ہے۔ جو بھی اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ اللہ کے عذاب سے اسے نجات مل جاتی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، حالانکہ ان میں ہم نے ڈرانے والے بھی بھیجے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، اور آپ دیکھیے
کہ ان ڈرائے جانے والوں کے ساتھ کیا انجام ہوا، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے مخلص بندے تھے، وہ بچ گئے اللہ کے عذاب سے، باقی سب کو اللہ کے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ تو اس طرح اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ پھر 9ویں نمبر پر اخلاص سے عمل کرنے والا شخص جو ہے اسے عرش باری تعالیٰ کا سایہ نصیب ہوگا، جبکہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں 7 لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ 7 لوگ جو ہے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، جبکہ اس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ صرف 7 قسم کے لوگوں کو اللہ سائے میں جگہ دے گا، عرش کے سائے میں۔ ان میں ایک جو ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، ایک شخص ہے جو صرف اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے، فَأَخْفَاهَا، چھپا کر کرتا ہے کہ پتہ نہ چل جائے کسی کو، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یہاں تک کہ جو دائیں ہاتھ نے دیا ہے اس کے بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا، یعنی قریب ترین لوگوں کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا کیا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، یعنی وہ بالکل چھپا کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے اسے اللہ کے عرش میں کے نیچے سائے میں جگہ ملے، اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی میں سے بنا دے۔ اسی طرح جو شخص اللہ کے لیے خالص ہو کر عمل کرتا ہے، اللہ اسے جہنم سے بچا لیتا ہے اور جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے انکم لذائق العذاب العلیم، یقیناً اب تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، یہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے، تمہارے اپنے عمل ہیں جس کا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے، یہ جو سزا تمہیں مل رہی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ الا عباد اللہ المخلصین، اگر اس سزا سے بچیں گے تو وہی لوگ جو اللہ کے لیے خالص عمل کرنے والے ہوں، جو اللہ کے مخلص بندے ہوں گے وہ بچیں گے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے ایک جانا پہچانا اعلیٰ رزق ہوگا، فواکہ، پھل ہوں گے، وہم مکرمون، اور انہیں جنتوں میں عزتیں ملیں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، علی سرر متقابلین، اور وہ اعلیٰ پلنگوں پر بیٹھ کر آمنے سامنے باتیں کرتے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، اور ایک خاص قسم کی اعلیٰ چشمے کی شراب سے ان کو پلایا جائے گا، بیضاء لذۃ للشاربین، جو سفید رنگ کی اور پینے والوں کو بہت مزہ دے گی۔ تو میرے بھائیو، یہ جنت والوں کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جنت میں داخل ہونے کے بعد جو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں۔ تو میرے بھائیو، یہ 10 خاص باتیں ہیں جو اگر آپ اپنا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اخلاص کو اپنا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 نعمتوں سے، ان 10 ثمرات سے ہم سب کو نواز دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی قسمت میں یہ 10 جو ثمرات ہیں
یہ ہم سب کی قسمت میں فرما دے۔ اخلاص کا جو برعکس ہے، یعنی اس کا متضاد، اس کے منافی، وہ ریاکاری۔ اب ریاکاری کو بھی ہمیں جاننا چاہیے، جس کی وجہ سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ تو ریاکاری ایسی چیز ہے کہ یہ عمل کو برباد کر دیتی۔ ریاکاری کیا ہے؟ دکھلاوے کے لیے عمل کرنا، دکھلاوے کے لیے عمل کرنا۔ آج صبح جب میں تہجد کے لیے حسب معمول اٹھا تو میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اب میں اپنا سر درد نہیں بتا رہا، میں حسب معمول تہجد بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ بات ہم غیر محسوس طریقے سے اپنے اعمال کا دکھلاوا کرتے ہیں۔ آپ نے تہجد پڑھی، یقیناً آپ نے پڑھی، لیکن اب جب آپ نے یہ الفاظ ادا کر دیے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ میں حسب معمول تہجد پڑھتا ہوں، تو آپ کا وہ تہجد کا عمل برباد ہو، ضائع ہو۔ یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے ایک موقع پر ایک غریب کو لوگوں کے سامنے 2000 روپیہ دینا چاہا۔ اب میں نے دونوں نوٹ کو دور دور کر کے، اونچا کر کے میں دے رہا ہوں کہ یہ لو بھائی۔ کیوں؟ تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ ایک نہیں ہے، یہ دو ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یہی دکھلاوا ہے، یہی دکھلاوا ہے میرے بھائی۔ ہم بہت ارد گرد دیکھتے ہیں اپنے، خاص طور پر جب بکرے خریدتے ہیں قربانی کے لیے تو ان کی تصویریں اخباروں میں دیتے ہیں، اور آج کل تو موبائل پر جو ایک دوسرے کو بھیجنے کا عمل ہے، میسیجز، اس میں تصویریں بھیجتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے 1.5 لاکھ روپے کا بکرا کیا ہے۔ میں نے، اگر اللہ نے مجھے توفیق دی ہے ایک سے زیادہ بکرے کرنے کی، تو میں لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہوں بچوں کے ذریعے کہ باہر گھما پھرا آؤ، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ہم نے 6 بکرے کیے۔ میرے بھائیو، یہ یقیناً ہمارا عمل اگر اللہ کے لیے ہوتا تو ہماری کبھی یہ سوچ نہ ہوتی کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اللہ کو تو پتہ ہی ہے، اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے کبھی بھی اپنے اعمال کو برباد نہ کروائیں، اور اپنے عمل کو اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو تو ریاکاری سے بچیں اور اخلاص کو اپنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال۔ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو مجھے تمہارے بارے میں مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک لگتی ہے۔ دجال کا جو فتنہ تھا وہ بہت بڑا فتنہ تھا، اس سے بھی زیادہ مجھے خطرناک لگتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا الشرک الخفی، وہ شرک خفی ہے، ان یقوم الرجل یصلی، کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا، فیزین صلاته لما یرا من نظر رجل، اسے پتہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ بڑے مزین طریقے سے، بڑا زبردست کر کے، عین آرام سے رفع یدین کرتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور رکوع میں آرام سے جاتا ہے، سیدھا سجدے میں عین بڑے طریقے سے آرام سے، کیونکہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ذہن میں جب یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا یہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جو ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر کے بارے میں۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ وہ کیا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں یقول اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی لاصحاب ذالک، ریاکاری کرنے والوں سے فرمائے گا قیامت کے دن، یوم القیامہ، قیامت کے دن ریاکاری کرنے والوں سے اللہ فرمائے گا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، یعنی اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ ان کے پاس
جن کو دکھلاتے تھے تم دنیا میں اپنا عمل، جن کو اپنا عمل تم دنیا میں دکھلاتے تھے، اب ان کے پاس جاؤ، فانظروا، اور دیکھو، هل تجدون عندهم جزاء، کیا وہ تمہیں کچھ دیتے ہیں؟ کیا تمہیں وہ کچھ دیتے ہیں؟ تم انہی کو ہی دکھاتے تھے نا، اب جاؤ انہی کے پاس جا کر لے لو جو کچھ ملتا ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہوگی میرے بھائیوں، ہم نے عمل بھی کیا ہو اور پھر اللہ ہمیں یہ فرما کر ٹھکرا دے کہ انہی کے پاس جاؤ جن کو دکھلاتے تھے، تو کیا بنے گا ہمارا؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارا عمل ہمیشہ اخلاص کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ پھر ریاکاری جو ہے، یہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ یہ منافقت کی علامت ہے۔ ریاکاری، اخلاص اچھے مومن کی علامت ہے اور ریاکاری منافقین کی علامت ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہ، بے شک منافق جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑے سست ہوتے ہیں۔ اچھا ابھی تو اذان ہوئی ہے، اچھا ابھی تو جماعت کھڑی ہو گئی ہے، پہلی رکعت میں نہیں تو تیسری میں پہنچ جاؤں گا، اچھا چلتا ہوں۔ یعنی یوں نماز کی طرف آتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں آتے، آتے ہیں، قاموا کسالا، سستی کے عالم میں، یراؤون الناس، پھر لوگوں کو دکھلاوا کرتے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور بہت کم اللہ کا ذکر، کبھی یاد آ گیا تو اللہ اللہ کر لیا، وگرنہ اکثر ذکر اللہ کا نہیں کرتے، بہت کم اللہ کا ذکر کرتے۔ یہ جو نشانیاں بتائی ہیں منافقین کی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ وہ دکھلاوا کرتے، تو گویا یہ دکھلاوا کرنا منافقین کی علامت ہے۔ اسی طرح تین افراد کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سب سے پہلے انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے، ان کا حساب و کتاب ہوگا سب سے پہلے، اور سب سے پہلے انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، یہ تینوں بڑے بڑے عظیم کام کرنے والے ہوں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر شہید، سب سے پہلے نمبر پر شہید، یعنی اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی، اللہ کی راہ میں اپنی جان ہی دے دی، مال دے دیا، لیکن یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا میں نے تجھے صحت دی، یہ دیا، وہ دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی جان تیرے راستے میں میں نے لوٹا دی، اپنی جان دے دی اللہ تیرے راستے میں۔ تو اللہ فرمائے گا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو تمغے لینے کے لیے ایسا کیا تھا، تو نے تو یہ چاہا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے، جب تو جہاد پر جا رہا تھا کتنی بڑی جماعت تیرے آگے اور پیچھے تجھے ایئرپورٹ پہ یا تیرے اسٹیشن پہ تجھے چھوڑنے گئی تھی، اور تو نے ہار پہن کر اپنی نمائش کتنی کی تھی، تمہیں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے تم تو گئے تھے، اور اللہ کے لیے تم نے، میرے لیے تم نے کچھ نہیں کیا، اور حکم ہوگا اوندے منہ گھسیٹو اور اسے جہنم رسید کر۔ پھر دوسرا شخص لایا جائے گا، عالم، خطبے دینے والا، تقریریں کرنے والا، واعظ کرنے والا۔ اللہ فرمائے گا تجھے میں نے صحت دی، دولت دی، علم دیا، تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ میں نے پورے ملک کے کسی علاقے کو نہیں چھوڑا کہ جس علاقے میں جا کر تیرے دین کی تبلیغ نہ کی ہو، میں تو تیری توحید بیان کیا کرتا تھا، میں نے تو کوئی علاقہ نہیں چھوڑا کہ ہر جگہ تیری توحید بیان کی۔ تو وہ اللہ فرمائے گا کذب تھا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگوں کو پتہ چلے، تو پوچھا کرتا تھا کیسی لگی میری تقریر، مزہ آیا، لوگوں سے پوچھا کرتا تھا، اور تو دیکھا کرتا تھا کہ میرا نام موٹا لکھا ہے یا باریک لکھا ہے اشتہار میں، اور تو تقریروں کو
کاروبار بنایا ہوا تھا، میرے لیے کب کرتا تھا؟ تو نے تو دنیا داری بنائی ہوئی تھی، تو تو ایک ایک تقریر کے 10-10 20-20 ہزار روپیہ یا اس سے بھی زیادہ لے لیتا تھا، پہلے مقرر کرتا تھا، اپنے جو معاوضہ مقرر کرتا تھا، پھر جاتا تھا، میرے لیے کب کرتا تھا؟ فرمایا اسے بھی اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم رسید کر دی. پھر ایک سخی کو لایا جائے گا، اللہ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا، صحت دی، دولت دی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اتنی بیواؤں کو مہانہ لگائے ہوئے تھے، میں نے اتنی بیواؤں کو مشینیں لے کر دی، سلائی مشینیں، اور میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں میں نے اپنے مال سے خرچ نہ کیا. تو وہ اپنا گنوائے گا سارا کچھ، تو اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تجھے شہرت ملے، تو ووٹ لینے کے لیے لوگوں کی سڑکیں بنواتا تھا، لوگوں کے کام کراتا تھا کہ تجھے اس علاقے سے ووٹ مل جائیں گے، میرے لیے کب کرتا تھا؟ تو دنیا کے مفادات حاصل کرنے کے لیے یہ کچھ کرتا تھا. حکم ہوگا اسے بھی اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم رسید کر دیا جائے. میرے بھائیو اور فرمائیں، شہید کوئی معمولی چیز ہے؟ شہید ہونا کوئی معمولی چیز ہے؟ جہنم جا رہا ہے. عالم ہونا، دیکھیں شہید کے حوالے سے فرمایا کہ خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ پہلے اسے معاف کر دیتا. کتنا بڑا اعزاز. اور عالم کے بارے میں فرمایا خیرکم من تعلم العلم وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، قرآن کی تعلیمات دیتا ہے. علم، عالم ہونا کتنا بڑا مقام ہے. اور کہا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث، کتنا بڑا اعزاز. جہنم میں جا رہا ہے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا مقام ہے، جہنم میں جا رہا ہے. بھلا بتائے کیوں؟ کام نہیں کیا. شہید نہیں ہوا. عالم نے تقریریں نہیں کی. کیا سخی نے خرچ نہیں کیا. اس کے باوجود جہنم میں گیا، اخلاص کے نہ ہونے کی. میرے بھائیو اگر آپ بھی سمجھ نہ آئے تو ہماری مرضی ہے. میں نے اتنے سادہ انداز میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کی جائے کہ ہمارا عمل جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کوئی دکھلاوے کا عنصر نہ ہو. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ساتھی نے ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو ہم جمعے کا خطبہ ریکارڈ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، کہیں یہ ریاکاری میں تو نہیں جائے گا. میرے بھائی آپ کی نیتوں پر ہے، آپ کی نیتوں پر ہے. اگر یہ نیت ہے یا میں نے یہ چاہا ہے کہ میری ریکارڈنگ ہو اور میں اپنے آپ کو بنا سنوار کر لاؤں تاکہ لوگ دیکھیں میں کتنی اچھی تقریر کرتا ہوں، تو یقیناً یہ ریاکاری میں ہو. اور اگر یہ مقصد ہے کہ جو لوگ جمعے میں یہاں نہیں آ سکتے، چلیں ان کو کوئی اچھی بات سنا دی جائے، وہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ہر عمل انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہے ہی نیتوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ عمل جو ہے، آپ مجھے جتنا اندازہ ہے آپ کا یہی مقصد ہے کہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جو لوگ یہاں نہیں آتے اور یہاں سے وہ نہیں سن سکتے. تو چلیں اور جگہ پڑھتے ہیں، وہ سنتے ہیں،
یہ بھی سن لیں، کوئی اچھی بات ان کے کانوں میں چلی جائے، یہ مقصد ہوتا ہے، کوئی دکھلاوا مقصد نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ایک جامع مسجد اور مدرسے کا یہ اعلان ہے جسے مسجد کی انتظامیہ کے دوستوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ یہ شاد باغ کے نزدیک ہے، انڈر پاس کے پاس یہ ہے، اور اس میں کچھ پینٹ کا کام ہے، کچھ محراب پر کام کرانا ہے، کچھ ایلومینیم کا کے دروازوں کی اشد ضرورت ہے۔ تو جو ساتھی بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہیں، میرا خیال سے سکندر بھائی سے رابطہ کر لیں، جو بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہیں، اور بھی اس کے علاوہ ان کی اور ضرورتیں بھی ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر دے۔ مسجد اور مدرسہ کے کاموں میں جتنی بھی رقم آپ کی لگ جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، چاہے اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، کسی بھی بیماری میں ہیں، اللہ ہماری روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں کو دور فرما دے اور ہمیں مکمل شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح اور نمازی بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس مہلک وبا سے نجات دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرمائے، اللہ ہماری بھی اصلاح فرمائے، ہمارے حکمرانوں کی بھی اصلاح فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارا حامی و ناصر ہو، دین کے معاملات میں عمل کرنے کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأتم وأكبر۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ مل جائیں صفحے درست کر لیں۔ اللہ اکبر۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن
ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.